قاری عبد الرحمن صاحب مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے پڑھ کر آئے، الہ آباد کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ سے پڑھ کر آئے، وہاں مصری قرہ سے لہجے لے کر آئے، وہ ہندوستان تشریف لائے، یہاں انہوں نے حدیث کے جو دوسرے معنی ہیں اس معنی کی نشر و اشاعت شروع کی، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی بہت سارے ہمارے دیہات وغیرہ میں پانی پت والا بغیر لہجے والا انداز بھی موجود ہے، اور باقی جو لہجوں والا انداز ہے وہ تو آپ سنتے ہی ہیں، موبائلوں میں بھی سنتے ہیں، ہر جگہ وہی چلتا ہے۔ تو دونوں انداز کی حفاظت اللہ رب العزت نے لی ہے، اور آج بھی وہ حفاظت ہو رہی ہے، پڑوسی ملک میں چلی گئی وہاں حفاظت ہو رہی ہے۔ بچوں نے ابھی مکالمہ پیش کیا، اگر انتہائی قیمتی باتیں تھیں یہ، حوالہ جات اس میں موجود نہیں تھے، اور مکالموں میں حوالہ جات اتنے زیادہ ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت قاری محمد طاہر صاحب رحیمی جو پڑوسی ملک کے وفاق المدارس کے امتحان میں پورے ملک میں اول پوزیشن لائے دورے میں، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں اور ساتھ میں قاری بھی ہیں، پانی پتی سلسلے کے قاری رحیم بخش کے شاگرد، مدینہ چلے گئے تھے۔ اس طرح کے تمام اعتراضات جب ان کے سامنے آئے کہ کون سی روایت، کتنی روایتیں متواتر ہیں، کتنی متواتر نہیں ہیں، انہوں نے اس کا جواب 800 صفحے میں لکھا، 800 صفحے میں اس کا جواب لکھا ہے ان تمام اعتراضات کا۔ وہ ہمیں مطالعہ میں کرنی چاہیے۔ تو مفتی طیب صاحب فرما رہے تھے کہ امید ہے جو بھی کہا ہوگا صحیح کہا ہوگا۔ جی 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 جی، میں اسی بات کو بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے دفاع اعتراض، 800 صفحے کی کتاب ہے، اور اتنے مدلل مہذب انداز میں حضرت قاری طاہر صاحب رحیمی نے وہ کتاب لکھی ہے کہ انشاءاللہ اگر اس کا مطالعہ کریں گے ہم سب تو انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ طلباء کے لیے ایک بات میں آخر میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تلاوت تو بہت عمدہ ہوئی ماشاءاللہ، کبھی کبھی ایسا ہوا بعض بچوں کی جانب سے کہ پڑھا تو بہت شاندار، لہجہ بھی عمدہ تھا، اور ساتھ میں عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمت و جرأت اور حوصلہ بھی بہت عمدہ تھا۔ ہوا یہ کہ آیت پوری کرنے کے چکر میں کہ ہمیں سانس وہاں تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے، بہت سارے بچے ایسے رہ گئے جنہوں نے سانس وہاں تک پہنچانے کی وجہ سے بہت سارے غنّے مد ختم کر دیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہمارا سانس چل رہا ہے آپ وہاں وقف کر دو، بہت اچھا رہے گا۔ اسی انداز سے مسابقوں میں جب آپ بیٹھیں تو بہت زیادہ چلانے سے پرہیز کریں، بہت زیادہ چلانے سے نمبرات نہیں ملتے، کم ہو جاتے ہیں۔ چلانے کا بھی ایک مہذب انداز ہے، کہاں آواز کتنی بلند کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، حضرات اساتذہ کرام آپ کو بتا دیں۔ ایک محفل میں، ایک مجلس میں، ہماری اسی بزم امام عاصم میں ایک مرتبہ میں نے ذکر کر دیا تھا کہ تقریباً 8 مشہور لہجے ہیں، اور ہر لہجے کو پڑھنے کے 3 انداز ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے قرار، جس کو ہم بالکل دھیمی رفتار سے پڑھتے ہیں، پھر اسی لہجے کو ہم اس سے تھوڑا بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس کا نام ہو جاتا ہے، اسی لہجے کا نام ہو جاتا ہے اسی لہجے کا جواب۔ پھر ہم جب پوری طاقت لگا کر اسی لہجے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نام ہو جاتا ہے جواب الجواب۔ تو اس انداز سے 8 مشہور لہجے ہیں جن کا مجموعہ سونیا بسحرک ہے، 8 لہجے ہو جاتے ہیں، ہر لہجے کو پڑھنے کے 3 طریقے ہو جاتے ہیں۔ تو اس انداز سے قاری جب تلاوت کرتا ہے تو اس کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں یہ تمام لہجے پورے کرنے کے لیے، پڑھتا وہ انہی
8 لہجوں کو ہے۔ امید ہے کہ میں نے بہت زیادہ بات نہیں کی ہوگی، اگر کی ہوگی تو معافی بھی چاہتا ہوں۔ جو بھی کہا گیا ہے اگر اس میں کوئی ایسی گستاخی والی بات میری جانب سے ہو گئی ہو تو میں تمام حضرات سے معافی کا امیدوار ہوں۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام طلباء کو، حضرات اساتذہ کرام کو اور حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔